ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے. ایران نے آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دی ہے. ایران نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس وقت آپ وہ ٹویٹ بھی اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ وہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھول رہے ہیں. ایران نے آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. عباس عراقچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر. اپنے اس پیغام میں انہوں نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا ہے. ایران نے آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولنے کا اب اعلان کر دیا ہے. باقاعدہ طور پر آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اور ٹویٹ میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ تجارتی جہاز جنگ بندی کی باقی مدت کے دوران بلا تعطل سفر کر سکیں گے. لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں. جہازوں کو پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے مربوط راستوں پر سفر کرنا ہوگا. ایران نے آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ اعلان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹ میں کیا گیا ہے. عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں مزید بھی کہا گیا ہے کہ تجارتی جہاز جنگ بندی کی باقی مدت کے دوران بلا تعطل سفر کر سکیں گے. لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں. جہازوں کو پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے مربوط راستوں پر سفر کرنا ہوگا. تجارتی جہازوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ راستوں پر چلنے کی شرط لازمی قرار دی گئی ہے. بالکل، تو ایران نے اب آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تجارتی جہاز جنگ بندی کے باقی مدت کے دوران بلا تعطل سفر کر سکیں گے. لیبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کھلا رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جہازوں کو پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے مربوط راستوں پر سفر کرنا ہوگا. تجارتی جہازوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ راستوں پر چلنے کی شرط لازمی ہے. ایران کی جانب سے سمندری تجارت کی سہولت کے لیے نئے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. تو ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل کھولنے کا اعلان اب کر دیا ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لکھا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے. لیبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جہازوں کو پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے مربوط راستوں پر سفر کرنا ہوگا، اور تجارتی جہازوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ راستوں پر چلنے کی شرط لازمی ہے. تو سید عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا ہے. اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے ان لائن ود the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organization of the Islamic Republic of Iran. تو عباس عراقچی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس ٹویٹ میں ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے. آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی یہ کہہ رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں. یہ بتایا گیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولی جا رہی ہے. ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے کی باقی مدت تک آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھول دی گئی ہے. ایران نے آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. تجارتی جہاز جنگ بندی کی باقی مدت کے دوران بلا تعطل سفر کر سکیں گے. لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں. جہازوں کو پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے مربوط راستوں پر سفر کرنا ہوگا. تجارتی جہازوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ راستوں پر چلنے کی شرط لازمی قرار دی گئی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ قمر چیمہ صاحب. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے. تو اب باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو تمام تر کوششیں تھیں اب وہ بالآخر رنگ لا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جی پاکستان کی جتنی بھی سفارتی کوششیں ہیں وہ کام آ رہی ہیں، اور فیلڈ مارشل آپ کو پتہ ہے ایران میں تھے، اور وہاں پہ بڑے ایکسٹینسولی تمام ٹاپ لیڈرشپ سے بھی ملاقات ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی، غالباف صاحب سے بھی، فورن منسٹر صاحب سے بھی، ان کی ملٹری لیڈرشپ سے بھی. اور میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بہت زبردست کام کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک تو سیز فائر ہوا ان کی موجودگی میں وہیں پہ جب وہ تھے، اور دوسرا یہ ایران کے فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دینا کہ
कि जी हमने लेबनान का जो सीज फायर होने के बाद कमर्शियल जो वेसल्स हैं उनके लिए ये रास्ते खोल दिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुझे लगता है कि अब चीज़ें नॉर्मल होंगी। अब ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इन कोशिशों की वजह से आप देखिएगा कि ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई चेन है वो भी ठीक होगी। पाकिस्तान की इन कोशिशों की वजह से जो बाकी जो कमर्शियल जो रूट्स उन्होंने खोले हैं ईरान ने, उससे नॉर्मल सप्लाई चेन भी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान कर रहा था, और बार बार आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी मीडिया जो स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस की, वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें पाकिस्तान पे एतबार है और हम सिर्फ पाकिस्तान की एफर्ट्स को ही जो है वो वेलकम कर रहे हैं। और भी मुल्कों ने कोशिश की थी कि इस मीडिएशन की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है तेहरान एंड वाशिंगटन में साइमल्टेनियसली, ये बहुत बड़ी वजह है कि आज लेबनान में भी सीज फायर हुआ है और आज कमर्शियल रूट्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज भी खुल गई है। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से, तो उसके बाद कुछ कोशिशें पाकिस्तान ने की थी और मुलाकात जो है वो जो वाशिंगटन में भी इजरायली और लेबनान के एम्बेसडर्स की मुलाकात हुई थी। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा कदम आया है और मैं समझता हूँ हमारी जो सफारती कामयाबियाँ हैं वो रंग ला रही हैं। जी बिल्कुल, जो कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की गई थी वो रंग लेकर आ रही हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी दौरान